السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو ہمارے بھائی کیرل سائڈ میں رہتے ہیں، ساؤتھ میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے کثرت سے ایک سوال آتا ہے کہ حضرت شواف امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کا موضح کر دیں گے تاکہ آئندہ دنوں کے لیے بھی آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور دوسروں کو فائدہ ملتا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلک کے چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، اور چاروں کے چاروں برحق ہیں، چاروں کے چاروں برحق ہیں، اہل سنت سے ہیں۔ فرق ان کے بس طور طریقے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، طور طریقے میں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ امام شافعی کو ماننے والے امام کے پیچھے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے لوگوں کی نماز ہو جائے گی، یعنی شوافع کے پیچھے حنفی لوگوں کی نماز ہو جائے گی، اسی طریقے سے حنفی امام کے پیچھے شافعی لوگوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، وہ شرط یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہے مسائل میں۔ ان اختلاف کے پیش نظر ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر امام شافعی کو ماننے والا امام اعظم ابو حنیفہ کے طور طریقے کے مطابق وضو کرے اور نماز پڑھائے تو ایسی صورت میں بلا شبہ ان کے پیچھے حنفی لوگوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے، سر کے مسح کے سلسلے میں، ہم لوگ جو سر کا مسح کرتے ہیں اس سلسلے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ سر کے چار حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کم سے کم فرض ہے، یعنی سر کا اگر ہم چار حصہ کر لیں تو اس میں سے ایک حصے کا مسح یہ فرض ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننا یہ ہے کہ چار حصوں میں سے ایک حصے کا مسح فرض نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ سر کے ایک یا تین بال کو چھو دے، ہاتھ آپ نے بھگا کر ایک یا تین بال کے نکلی، اتنا سا ہاتھ، بس ایسے ہاتھ پھیر لیا، تھوڑا سا چھو دیا، تو اس سے بھی فرض ادا ہو جائے گا اور سر کا مسح ہو جائے گا۔ تو یہاں فرق ہو گیا نا۔ تو اب مان لیجئے جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننے والا امام ہے، اس نے اپنے طریقے کے مطابق بس اتنا چھو کے وضو کر لیا، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ وضو تو نہیں ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک سر کے مسح کے لیے کم سے کم چار حصوں میں سے ایک حصے کا مسح فرض ہے، تو اس صورت میں مسح ان کے نزدیک تو ہوا نہیں۔ اب اگر شافعی امام کے پیچھے کوئی حنفی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو حنفی کے اعتبار سے شافعی امام کا وضو تو مکمل نہیں ہوا نا، جب وضو مکمل نہیں ہوا تو ان کے پیچھے نماز بھی مشکل ہو جائے گی، تو اسی بنا پر اس کنڈیشن میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہو پائے گی۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر مسجد ہے کہ جہاں پر شافعی لوگ بھی آتے ہیں، حنفی لوگ بھی آتے ہیں، تو وہاں پر ان اماموں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے اور نماز پڑھائے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، پبلک کے لیے آسانی ہو۔ تو امام شافعی کا ماننے والا بھی امام اگر حنفی طور طریقے کے مطابق وضو کرے، نماز پڑھائے تو بلا شبہ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کے مطابق وہ وضو نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کے پیچھے حنفی لوگوں کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ وہ الگ سے اپنی جماعت قائم کر لیں۔ یہاں پر مسئلہ عقیدے والا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ائمہ کے درمیان جو مسائل میں اختلاف ہے اس کو لے کر کے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی سنی یہ بھی سنی، پھر ایسا کیوں ہے؟ تو یہ کچھ رولز ہوتے ہیں شرع کے، ہے نا، جو عوام کی سمجھ سے بہت باہر باتیں ہوتی ہے۔ یہ مجتہدین کرام کا اپنا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم تو بس علماء کرام کی باتوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے علماء نے یہی فرمایا کہ اگر شافعی امام احناف کے طور طریقے کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو حنفیوں کی نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حنفیوں کا چاہیے کہ الگ سے اپنی جماعت قائم کرے، اور نہیں ہوتا ہے تو گھر میں اکیلے اکیلے نماز ادا کر لیا کرے، یہی اس کا مسئلہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔